پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے میڈیا میں بات ہو رہی ہے ایک بار پھر آبی جارحیت کی۔ ہوا یوں ہے کہ بھارت میں جہاں پر بہت مانسون کی بارشیں ہوئی ہیں اور گلیشیئرز کا پانی پگھلا ہے، تو وہاں پر کئی دریاؤں میں ایک سیلاب کی صورتحال ہے۔ خاص طور پر جو دریائے ستلج ہے، دریائے سندھ ہے، بیاس ہے، اور بھی کئی دریاؤں ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستان میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اور جو ستلج کا جو پرانا راستہ ہے، تو وہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے، اور پاکستان کے جو حکام ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھارت 1989 کا جو معاہدہ تھا جس میں ان کو پیشگی اطلاع دینی تھی کسی سیلابی پانی کی، وہ اطلاعات نہیں دے رہا، اور اس حوالے سے پاکستان میں ایک تباہی کی صورتحال ہے۔ یہ وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ آبی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس موجود ہیں، آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب سیلاب آئے ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے، مختلف سالوں میں 70 کے دہائی میں بھی، 1988 میں بھی سیلاب آیا، 2010 میں بھی آیا۔ ابھی پچھلے سال بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب اور ان کے ایک جو وزیر ہیں، انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ جی ہمارے حصے کے جو دریا ہیں ان کا پانی ہم پاکستان جانے نہیں دیں گے، اور اس میں بھی یہاں پر پاکستان میں کافی شور مچا کے جی آبی جارحیت ہو رہی ہے۔ اب وہ جب پانی چھوڑ رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمارے ہاں میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ آبی جارحیت ہو رہی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت جو پیچھے تاریخ کا مطالعہ ہے نا، وہ کرنا تھوڑا سا بنتا ہے، کیونکہ تاریخ میں انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی سے پہلے 1948 کی آبی جارحیت ہے، جس میں بھارت نے پاکستان کی کینالز بند کر دی تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں 1947 میں، تو جس طرح سے باؤنڈری کمیشن نے پنجاب کو ڈیوائڈ کیا تھا، وہ چیزیں، اور اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو ہندوستان اور پاکستان کس طرح سے انہوں نے برطانیہ سے آزادی لی تھی، یہ ساری چیزیں جب آپ جوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پانی جو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، اور کیوں ہم اس کو نہیں آتا تو بھی ہم کہتے ہیں آبی جارحیت ہو رہی ہے، آ بھی جائے تو ہم کہتے ہیں آبی جارحیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں، پھر اس کے بیچ میں جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں، وہ سندھ معاہدہ تھا 1960 کا۔ یہ 19 ستمبر 1960 کو یہ معاہدہ اس پہ دستخط ہوئے تھے، جس میں نہرو خود آئے تھے، کراچی میں دستخط ہوئے تھے۔ ایوب خان نے پاکستان کی طرف سے دستخط کیے تھے، اور ایوب خان کی دلی خواہش تھی کہ یہ دستخط جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس ٹریٹی کی، جس میں 3 دریا بھارت کے حوالے کرنا شامل تھا، جو مشرقی دریا ہے، جی مشرقی دریا، بیاس، راوی اور ستلج۔ تو ایوب خان صاحب خود اس خواہش پہ بضد تھے کہ یہ دریا دے دیے جائیں ہندوستان کو۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو دریا دینا تو معاہدہ تو سن 1960 میں اس پہ دستخط ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی طریقہ کار اپنانا تھا اب ان دریاؤں کو ادھر دینے کا، اس کے اوپر کام اصولاً دستخط ہونے کے بعد شروع ہونا چاہیے تھا۔ کہ آپ کہتے ہیں یہ دریا ان کے ہو گئے تو اب وہ اس کے اوپر ڈیم بنانے شروع کر دیں، بیراج بنانے شروع کر دیں، کینال بنانے شروع کر دیں۔ لیکن جب آپ کاغذوں میں ہسٹری کے ورق الٹتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بنے کیسے، اب یہ ان 3 دریاؤں کو بند کرنے کے لیے جو بڑے بڑے سٹرکچرز بنے،
ان میں آپ کا روپر بیراج تھا جو انڈیا نے بنایا. حسینی والا ہیڈ ورکس جو پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو ڈسفنکشنل کیا انہوں نے راجستھان کینال بنائی اور پانی کو ڈائیورٹ کرنے کا اور نیچے لے جانے کا انہوں نے بہت لمبا راستہ بنایا. اس کے بعد انہوں نے ہری کے ہیڈ ورکس بنایا, اس کے اوپر انہوں نے ننگل ڈیم بنایا, اس کے اوپر انہوں نے بھاگرا ڈیم بنایا. دوسری طرف آپ کی جو ہے وہ دریائے بیاس کے اوپر انہوں نے پوم ڈیم کھڑا کیا, اس میں سے نہریں نکالی. پھر راوی کے اوپر انہوں نے تھیم ڈیم کھڑا کیا, اس میں سے نہریں نکال کے بیاس میں لائے, بیاس سے نکال کے لائے اور دریائے ستلج سے نہریں نکال کے دلی میں لے کے گئے. حالانکہ دلی کے بیچ میں سے یمنا ریور گزرتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شہر جس کے درمیان سے ایک بہت بڑا دریا گزر رہا ہو اس کو ستلج کا پانی دے رہے ہیں. یعنی اس حد تک یہ پروجیکٹس تھے. لیکن کیا یہ پروجیکٹ سارے 1960 کے بعد بنے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پروجیکٹ بننے شروع ہو گئے تھے 1948 سے. بھاگرا ڈیم پہ کام شروع ہو گیا, ہری کے ہیڈ ورکس پہ کام شروع ہو گیا, روپر بیراج سارا کچھ بننا شروع ہو گیا. اور جو بنانے والے تھے وہ کون تھے؟ امریکہ کی کمپنیاں کام کر رہی تھی. ظاہر ہے انڈیا کے پاس تو اتنی ایکسپرٹیز ہی نہیں تھی. کنکریٹ پور کرنے کی سب سے زیادہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ امریکہ کے پاس تھی. انہوں نے تھوڑے عرصے پہلے ہوور ڈیم اور اس طرح کے پروجیکٹس کیے تھے. تو وہ انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ بھی آپ نے یہ جو بھاگرا ڈیم ستلج کے اوپر کھڑا ہونا ہے, آپ اس کے اوپر کام شروع کریں اور کنکریٹ پور کرنے کی ایکسپرٹیز ہم آپ کو دیتے ہیں. تو وہاں پہ امریکہ کے بزنس انٹرسٹ تھے, امریکہ کی کمپنیوں کے انٹرسٹ تھے, امریکہ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے انٹرسٹ تھے اور وہ کام کر رہے تھے. اس کے نیچے ننگل ڈیم بن رہا تھا, اس کے اوپر امریکن کمپنیز کام کر رہی تھی. تو یہ تو سارا بزنس وہاں پہ آلریڈی چل رہا تھا. اب اگر آپ ایک ایسا ثالث بلا لیتے ہیں جو وہاں پہ بزنس کر رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں تم ثالثی کرو, تو وہ کیا کوئی ایسی ثالثی میں وہ کہے گا کہ نہیں یہ دریا پاکستان میں چلنے دو, کیونکہ اگر دریا پاکستان میں چلنے دو تو اس کا مطلب ہے یہ اسٹرکچر تم نہیں بنا سکتے. تو وہ تو کوئی ایسا ہی فارمولا لے کے آئے گا نا کہ تم مطلب ہے کہ یہ اسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو بنا لو کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے وہ کام پہلے ہی شروع کر دیا. اور جس وقت سندھ طاس معاہدہ سائن ہوا تو یہ جتنے میں اسٹرکچر کے نام لیے اس میں صرف 2 بڑے اسٹرکچرز تھے جو نہیں بنے تھے, جن کی پلاننگ ہوئی تھی لیکن بنے نہیں تھے. اور وہ ایک بیاس کے اوپر پونگ ڈیم تھا اور ایک راوی کے اوپر تھیم ڈیم تھا. یہ 2 میجر بڑے اسٹرکچر تھے جو ٹریٹی سائن ہونے سے پہلے نہیں بنے تھے. باقی بھاگرا ڈیم بن چکا تھا آلموسٹ, اس پہ کام مکمل تھا. ننگل ڈیم بن چکا تھا, روپر بیراج, ڈائیورجن کینال, راجستھان کینال, یہ سب کچھ بن چکا تھا. یہ ساری چیزیں سندھ طاس معاہدے سے پہلے وہ کر چکے تھے. جب 1948 میں انڈیا نے پانی پاکستان کی کینالز کا بند کیا حسینی والا ہیڈ ورک سے اور ادھر مادھو پور ہیڈ ورک سے, تو اس وقت انڈیا کے پاس بالکل بھی یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان دریاؤں کو روک سکے. جب تک وہ یہ سارے اسٹرکچر نہ بناتا تو انڈیا کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ دریا کو روک سکے. ہاں کینال کو وہ روک سکتا تھا لیکن کینال میں تو برائے نام پانی جا رہا ہے دریا کے مقابلے میں. تو دریا ہمارے چل رہے تھے اور وہ چلتے رہے جب تک یہ اسٹرکچر بن رہے تھے. اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب آلریڈی ہندوستان یہ سارے اسٹرکچر بنا چکا ہے اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اور دریا کو روکنے کی وہ فل کیپیبلٹی اپنی ڈیولپ کر چکا ہے, تو اس وقت آپ ٹریٹی سائن کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ماضی میں, جو آپ نے انٹرنیشنل رولز کی خلاف ورزی کی, انوائرمنٹل ٹیررزم کیا, آپ نے دریاؤں کو بند کیا اور جو بھی آپ نے نارمز کی, کلچر کی اور ایک سیولائزڈ قوم ہونے کی جو آپ نے وہ دھچیاں اڑائیں, وہ سب کچھ آپ کر چکے ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا. تو یہ آپ کے ساتھ ایکس پوسٹ فیکٹو سینکشن جو ہے وہ انہوں نے لینے کی کوشش. جی ایکس پوسٹ فیکٹو سینکشن انہوں نے لینے کی کوشش کی. اچھا اب اگر یہ تو پاکستان میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے پاکستان معاہدے کے حوالے سے دیکھیے پاکستان میں جو ہے نا یہ بڑی ایک آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے. پاکستان میں شروع میں جس وقت 1948 کا یہ واقعہ شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو ڈومینین ایکارڈ کہتے ہیں, جس میں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہندوستان پاکستان کی ان نہروں میں پانی چھوڑے گا اور
لیکن اس میں پاکستان ہندوستان کو پیسے دے گا اس پانی کے. اب پاکستان کی مجبوری تھی، کسان جو ہے وہ جو بھی کسان اس کی زد میں آتے تھے وہ ظاہر وہ فصلیں نہیں اپنی لگا سکتے تھے، تو پاکستان نے اگری کیا اور یہ انٹر ڈومینین اکارڈ سائن ہوئی، جس میں یہ میرے خیال میں مئی کی کوئی تاریخ تھی، 5 مئی کے 4 مئی 1948 میں یہ قرارداد سائن ہوئی تھی. اور پریسائسلی 30 اپریل 1948 کو انہوں نے یہ نہریں باندھی تھی. اب اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے. جب باؤنڈری کمیشن بنا ہے باؤنڈری کو ڈیوائڈ کرنے کا، تو اس سے ریڈ کلف کمیشن تھا. اس سے پہلے اگست کی کوئی پتہ نہیں 5 یا 6 تاریخ تھی، اس ٹائم پہ ایک ان کا جو ہے نا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن ہوا ہندوستان پاکستان کا، کہ جو چیزیں باؤنڈری مارک ہونے سے پہلے جس طرح سے چل رہی ہیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی، جس کے مطابق جو بیراج پاکستان میں نہروں کو پانی دے رہے تھے اور وہ انڈیا کی باؤنڈری میں چلے گئے وہ اسی طرح سے نہروں کو پانی دیتے رہیں گے. تو یہ جو پانی کا تھا نا سلسلہ، اس کو انہوں نے ڈال دیا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ. لیکن اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی ایکسپائری ڈیٹ تھی 30 اپریل 1948. پھر جو باؤنڈری کمیشن تھا اس کے ساتھ ایک اور ان کی کوئی کونسل بنی تھی جس کا کام تھا کہ جو بھی دونوں ممالک کے درمیان اسیٹس اور ڈسٹریبیوشن کے مسائل ہیں وہ اس کونسل میں لے کے جائیں گے. مجھے اس کونسل کا نام بھول رہا ہے وہ کیا کونسل تھی، اور اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ 30 اپریل 1948 تھی کہ اس سے پہلے جو آپ کے آپس کے جھگڑے وغیرہ نا اس کونسل میں لے ہیں تو وہ آپ کے ان پہ فیصلے ہو جائیں گے. اب پانی کا مسئلہ اس کونسل میں نہیں گیا کیونکہ انہوں نے کہا پانی کا تو ہمارا آلریڈی ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس لیے وہ اس کونسل میں بھی نہیں جا سکا. اور جیسے ہی اس کونسل کی ڈیٹ ختم ہوئی تو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی بھی ڈیٹ ختم ہو گئی. اور مزے کی یہ بات کہ ادھر آپ کی جو ہے 30 اپریل نہیں تھی، 31 مارچ 1948 تھی ان دونوں ایگریمنٹس کی ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ. تو 31 مارچ کو یہ دونوں ایگریمنٹ ایکسپائر ہوئے اور 1 اپریل کو انڈیا نے آپ کا پانی بند کر دیا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلے سے کتنے چالاکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ کے کہ پانی کا مسئلہ اس کونسل میں نہ آنے دو کیونکہ جو آ گئے وہ تو پھر ان کی نیگوسیشن چلے گی آگے، اس کو آنے ہی نہ دو، اور جیسے ہی وہ دونوں چیزیں ختم ہوئی تو پانی روک دو. تو انہوں نے اپنی انٹینشن بڑی کلیئرلی شو کر دی کہ ہم پاکستان کو پانی کے حساب سے تنگ کریں گے. اب اگر ایتھیکلی دیکھا جائے، انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ پانی جو ہے وہ لائف ہے. پانی تو آپ کی زندگی کی دوسری سب سے بڑی ہوا کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے پانی ہے. تو آپ کسی کا پانی بند کر دیں. یہ تو اس سے پہلے ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کربلا میں ہوا تھا اور اس چیز کو ساری دنیا روتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا. اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوا کہ پانی بند کر رہے ہیں. یعنی پانی آج تک کبھی کسی نے بند نہیں کیا کسی کا. کم کر دیں جھگڑا ہو جائے، لیکن کوئی ملک آج تک کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کا پانی بند نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ کریڈٹ بھی انڈیا ہی کی مینٹیلٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. لیکن کیا وجہ تھی کہ ہم اس جھگڑے میں اتنے پیچھے رہ گئے اور اتنے ہم نے اس میں جو ہے وہ ڈپلومیٹیکل فرنٹ پہ اور فائنینشیل فرنٹ پہ اور انوائرمنٹل فرنٹ پہ اور سوشل فرنٹ پہ ہر جگہ پہ ہم مار کھا گئے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا واپس ہسٹری میں جانا پڑتا ہے. ہم آ جاتے ہیں 1940 یا 41 کی بات ہے، جس وقت جنگ عظیم زوروں پہ تھی. برطانیہ کے اوپر جرمنی کے جہاز بمباری کر رہے تھے. وہ انگلش چینل نے ان کو تھوڑا مین لینڈ سے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اور جرمنی کی فوجیں تیار تھیں کہ وہ بام کر رہے تھے وہ لندن کو کہ وہ کس وقت وہ چینل کو پار کریں اور برطانیہ میں داخل ہو جائیں. چرچل صاحب سب پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ جرمنس کا مقابلہ کر سکیں اور ان کا ایلائز امریکنز وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے تھے. تو 1940 تھا میرے خیال میں سال جس میں ان کا ایک اٹلانٹک چارٹر سائن، جس میں امریکہ نے وعدہ کیا کہ مشکل وقت میں امریکہ اب فوجی ساز و سامان اور فوجوں کے ساتھ برطانیہ میں جی روزویلٹ اور چرچل کے درمیان یہ معاہدہ. اچھا اس کے بعد میں کیا ہوا کہ 1945 میرے خیال میں سال 44 تھا جب وہ ٹرومین آ گیا
اور جب اس وقت جرمنی کی فوجیں بھی زیادہ آگے بڑھ چکی تھیں، اور جب چرچل نے کہا کہ بھئی آپ اپنی فوجیں بھیج دو، تو انہوں نے کہا ہم تو فوجیں بھیج دیں گے، لیکن معاہدے میں کچھ چیزیں آپ نے کرنی تھی اٹلانٹک چارٹر میں، وہ آپ نے اس کے بارے میں کیا پلان بنایا ہے؟ اور اس کی ایک شرط یہ تھی کہ کالونیاں خالی کی جائیں، ختم کی جائے گی، کیونکہ امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جس وقت یہ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے تو پرانا کالونیل سسٹم جو ہے اس کو ختم کر کے تو کوئی اور سسٹم دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر لے کے آئے اور اس میں کالونیوں کا ختم ہوا۔ تو چرچل نے کہا کہ بھئی وہ کالونیاں تو ٹھیک ہے، ہم نے چارٹر سائن کیا تھا، لیکن اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے خالی کرنی ہے، ہم تو الائز ہیں، تو کالونیاں باقی لوگ خالی کریں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ برٹش کالونیز خالی نہیں کریں، یہ تمام کالونیز نے خالی ہوئی۔ تو اس پہ آ کے اب چرچل کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی، بڑا منجا ہوا سیاستدان تھا لیکن مار کھا گیا، اور اس کو ٹرومین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، کیونکہ یا وہ کالونیوں کو بچاتا یا وہ لندن کو بچاتا۔ تو ظاہر ہے لندن کو بچانا پہلی پرائرٹی تھی، تو اس لیے اس نے پھر ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم کالونیوں کو آزاد کر دیں گے، اور جس میں سب سے بڑی کالونی تھی یہ سب کانٹیننٹ تھا، تو اس کو انہوں نے مان لیا کہ ہم اس کو آزاد کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چرچل کے الیکشن ہارنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس نے انڈیا کا کیس مس ہینڈل کیا تھا، جو کہ اچھا یہاں پہ بھی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کو اس چیز سے تقویت ملی، اور بیسیکلی میرے خیال میں آزادی کا فیصلہ، ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ اٹلانٹک چارٹر میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں جو ڈویژن ہوئی ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس، اس میں جناح کا ایک بہت بڑا رول تھا کہ جناح پلیڈ ہز کارڈ ویری وائزلی، اور اس نے اس آزادی کو ایسی آزادی نہیں کنورٹ ہونے دیا کہ سب کچھ ہندو لے جائیں اور مسلمان جو ہے وہ پھر ایک مائنورٹی بن کے تو غلام کے غلام ہے۔ تو اس میں جو 7 سال کی اسٹرگل تھی جناح کی، اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اب اس میں آپ دوبارہ واپس آ جائیں ورلڈ وار، پوسٹ ورلڈ وار کی، اس میں شروع ہو گئی تھی آپ کی کولڈ وار۔ ایک رشین بلاک بن گیا تھا جو کہ سو کالڈ کمیونسٹ بلاک تھا، اور ایک امریکن بلاک بن گیا تھا جو کہ بیسیکلی کیپٹلسٹ بلاک تھا۔ اب یہ دو بلاکس بن گئے۔ 48 میں چائنا بھی آزاد ہو گیا، وہ بھی سوویت یونین کے ساتھ۔ جی ہاں، امریکہ 49 میں چائنا آزاد ہوا تھا، تو انہوں نے تو اسٹیٹ اوے جو ہے وہ کمیونزم کو جوائن کر لیا۔ اب یہاں پہ آ کے ایک امریکن تھا، اس کا نام تھا ڈیوڈ ایلیانٹ، جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک طرح کا باپ مانا جاتا ہے، کہ اس کا یہ برین چائلڈ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی بنے اور یہ سائن ہو۔ اور اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ ہیڈ رہا ہوا تھا امریکہ کے ایٹامک انرجی کمیشن کا۔ اس کے علاوہ وہ ٹینیسی ویلی اتھارٹی کے اس نے ہیڈ کیا تھا۔ ٹینیسی ویلی اتھارٹی امریکنز کا بنایا ہوا ایک ایسا ریور بیسن ماڈل تھا جو کہ ٹینیسی ریور کے اوپر انہوں نے بنایا تھا۔ یہ بیسیکلی ٹینیسی ریور جو ہے مسیسپی ریور کی چھوٹی ٹریبیوٹری ہے، لیکن چھوٹی مسیسپی ریور کے حساب سے ویسے کافی بڑی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے وہ اسٹرکچرز بنائے تھے بٹوین 1930s اینڈ 1950s، جس پہ ڈیمز تھے، ہائیڈرو پاور تھی، اریگیشن تھی، اور وہ اس طرح کا سسٹم تھا، براجز، کنال اور سارا کچھ کر کے۔ تو وہ ایک ایسا ماڈل تھا جس کو امریکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بعد میں مارکیٹ کرتا رہا۔ بڑے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس کو وہاں پہ لے کے جاتے تھے کہ یہ دیکھیں ہم نے ٹینیسی ویلی ماڈل بنایا ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں، تو ہم آپ کے جو دریائے ہیں ان کو بھی اس طرح کا ماڈل بنا لیں۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جس وقت امریکہ کا بیورو آف ریکلیمیشن، جو بیسیکلی ڈیمز اور اریگیشن کے پروجیکٹس کرتا تھا، ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹ بھی کرتا تھا، تو یہ بیورو آف ریکلیمیشن پوری دنیا میں یہ ماڈل لے کے مارکیٹ کرتا پھر رہا تھا، اینڈ دے ور گیٹنگ بزنس فار دی امریکنس۔ اس ٹائم کے اوپر یہ ادھر ہندوستان پاکستان بھی یہ لوگ آئے، دونوں ملکوں میں گئے، اسی ٹائم پہ یہ افریقہ کے ملکوں میں بھی گئے، باقی بھی دنیا میں گئے، آسٹریلیا میں بھی گئے اس ٹائم کے اوپر، اور ایران میں بھی گئے۔ تو ہم نے جو ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا ماڈل تھا کچھ اور ملکوں کی طرح ہم نے اس کو مان لیا، سب ملکوں نے نہیں مانا۔ اس میں جو سب سے جو 2 انٹرسٹنگ ملک مجھے نظر آتے ہیں اس ٹائم پہ جنہوں نے یہ ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا ماڈل نہیں مانا ڈسپائٹ امریکن آفرز، ان میں ایک ایران تھا اور ایک اسرائیل تھا۔ اسرائیل والوں کا اپنا ایک پلان تھا، ان کا ایک اپنا ماڈل تھا، جو ان کا سامچا بلاس ان کا واٹر گرو تھا اس نے بنا رکھا تھا، اور جس کے بیچ میں یہ اگر آپ نے سنا ہو ان کا ایک نیشنل واٹر کیریئر ہے اسرائیل کا، جو کہ سی آف گیلیلی سے تل ابیب تک پانی لے کے آتے ہیں، اور کافی سارا نگیو ڈیزرٹ میں جو ان کی اریگیشن کی اسکیمز ہے وہ ساری انہوں نے کنسیو کر رکھی تھی۔
تو اسرائیل تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا 48 میں. تو یہ ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم ریسیو ویلی ماڈل کے اوپر آپ کو ہیلپ کریں گے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہو, یہ ہمارا اپنا ماڈل ہے, اس میں ہمیں سپورٹ کریں. سو دے ڈڈ ناٹ بائی. ایران نے بھی نہیں کیا. ایران نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, جب انہوں نے ایران کو کہا کہ ہم آپ کو ٹینیسی ویلی ماڈل لگا کے دیں گے اور آپ کے ڈیزرٹس کو ہم گرین کر دیں گے, تو ایرانیز نے کہا کہ ایرانی اس لیے ایرانی ہے کہ ایرانی صحرا میں رہتا ہے, آپ ایران میں سے صحرا ختم کر دو گے تو ایرانی ختم ہو جائے گا. ان کی بہت ہی وہ 2500 سال پرانی سویلائزیشن ہے, وہ کلچر کو ویلیو دینے والی سویلائزیشن ہے. انہوں نے بہت ہی گہری بات کی. ابھی میں نے یہ بات کی ہے, جب میں نے پہلی خبر پڑھی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی, اور ابھی میں کر رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کے بالکل اوپر سے گزر گئی ہوگی کہ یار یہ کیا بات ہے, لیکن اس پہ جتنا غور کریں یہ بہت گہری بات تھی. لیکن ہم نہ تو اپنا کوئی اس طرح کا ماڈل کنسیو کر کے بیٹھے ہوئے تھے, نہ ہم لوگ جو ہے وہ ایران کی طرح کا پرانی سویلائزیشن کی جو ہے وہ سوچ رکھتے تھے. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی ہم بنا کے دیتے, ہم نے کہا جی بسم اللہ آؤ بناؤ. ہندوستان میں گئے, انہوں نے کہا جی بسم اللہ آؤ بناؤ. اب اس میں لیکن جب وہ بنانے لگے تو یہ ہندوستان پاکستان کے آپس میں لڑے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ملک اگر آپس میں لڑتے رہے تو ہمارے بزنس کو نقصان پہنچے گا. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ دیور انٹرسٹڈ کہ ان کے ایک نہ ایک معاہدہ ہو جائے. لیکن بات صرف امریکن بزنس کی یا اس کی نہیں تھی, بات بہت گہری تھی. لیلینتھل نے 2 بڑی سینسٹیو اپارٹمنٹس پہ کام کیا تھا, اسپیشلی ایز اے ہیڈ آف اٹامک انرجی کمیشن, اور وہ امریکن بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوا تھا. اب وہ ریٹائرڈ تھا, اب اس کے پاس کوئی سرکاری پورٹ فولیو نہیں تھا, اور وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہندوستان اور پاکستان آتا ہے, اور آ کے نہرو اور سے اور لیاقت علی خان دین پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں سے ملتا ہے. ملنے کے بعد وہ جون 1951 میں ایک آرٹیکل لکھتا ہے جو کہ امریکہ کے اس وقت کالیر میگزین میں شائع ہوتا ہے. اس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ آر وی لوزنگ انڈیا, اس عنوان سے. اور یہاں پہ آنے سے پہلے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ لے کے آتا ہے. اب آپ موڈس آپریٹنگ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کوئی سرکاری پورٹ فولیو نہیں ہے, لیکن وہ سرکار میں رہا ہوا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ لے کے آتا ہے. اور یہاں پہ وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس نے ان دی ڈسگائز آف فرینڈشپ, in the disguise of American businesses, in the disguise of solving problems, اس نے یہاں پہ اس خطے میں امریکن انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے. ایسا فارمولا یہاں پہ لے کے آنا ہے کہ جو کولڈ وار کے انٹرسٹ امریکہ کے سرو کرے. اور جو اس کے مضمون کا ٹائٹل ہے کہ آرمی لوزنگ انڈیا, اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کو لوز کرنا وہ کولڈ وار کا انٹرسٹ تھا. اور اس میں وہ بڑا کلیئرلی لکھتا ہے کہ کیونکہ چائنا ایشیا کا سب سے بڑا ملک اور وہ آزاد ہوتے ساتھ ہی رشیا کے ساتھ الائن ہو گیا ہے یا کولڈ وار میں کمیونزم سائڈ کے اوپر چلا گیا ہے, تو اگر انڈیا نے بھی یہ کیا, وہ ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے, تو یہ دونوں اگر اس طرف الائن ہو گئے تو امریکہ ول لوز اٹس انفلوئنس ان ایشیا. تو اس نے اس آرٹیکل میں آرگیو کیا کہ کسی صورت بھی ہمیں انڈیا کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا. اور انہوں نے کہا کہ انڈیا ابھی نیا نیا بنا ہے, اور انڈیا میں نہرو ہے, اور نہرو اگلا الیکشن جیت جائے گا, اور اگلے 5 سے 10 سال نہرو ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہم نہرو کو اس وقت اس کے ساتھ مل کے اپنی فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں ریلیشن شپ کی, تو پھر وہی فاؤنڈیشن آگے تک فار مینی ایئرس, فار مینی ڈیکیڈس امریکہ کی وہ رہے گی. اس پہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کے انٹرسٹ کی یا امریکہ کی پاکستان کے ساتھ الائنمنٹ کی یا اس الائنمنٹ کے کسی فائدے نقصان کی بات نہیں کرتا. دوسری بات جو وہ اس آرٹیکل میں کرتا ہے, وہ بڑا کلیئرلی لکھتا ہے کہ میں نہرو سے بھی ملا, میں لیاقت علی خان سے بھی ملا. نہرو کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ نہرو نے مجھے کہا کہ میں کوئی نبی نہیں ہوں, کیونکہ ایک نبی جو ہے وہ ہر وقت اور ہر موقع اور ہر قسم کے حالات میں وہ صرف اور صرف سچ کے پیچھے جاتا ہے. میں تو اسٹیٹس مین ہوں اور میں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرنا ہے. اور لیلینتھل کو یہ بات بڑی اچھی لگی, کیونکہ ان ادر ورڈز نہرو نے بتایا کہ بھائی میں تو جھوٹ بھی بولوں گا, سچ بھی بولوں گا, جدھر کوئی فراڈ کرنے کی ضرورت ہے فراڈ بھی کروں گا, میں تو پرافٹ نہیں ہوں, میں نے تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو چیز سوٹ کرے گی میں نے وہ کرنا. لیاقت علی کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ لیاقت علی سافٹ اسپوکن ہے, لیکن جو بات کرتا ہے اس میں فرمنیس بہت زیادہ ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ لیاقت علی مجھے کہتا ہے کہ کشمیر
انڈیا کے لیے تو ایک لگژری ہے لیکن پاکستان کے لیے نیسیسٹی ہے، کیونکہ پاکستان کا سارا پانی کشمیر سے آتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے، بلکہ کوئی اس طرح کی بھی اس نے بات لکھی کہ لیاقت علی نے کہا کہ کشمیر پاکستان پہ بالکل ٹوپی کی طرح ہے، جس طرح سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اس طرح پاکستان کے سر پہ کشمیر ہے. اور لیاقت علی نے اس چیز کو بھی ایمفسائز کیا کہ جو کشمیر پہ حق خود ارادیت کی ریزولوشن 1948 میں سائن ہو چکی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور اسی آرٹیکل میں لیلینتھل مذاق اڑاتا ہے کشمیر کی حق خود ارادیت کی تحریک کا. انگریزی میں لکھتے ہیں کہ کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر، یعنی کشمیر میں ناک گننے سے مسائل حل نہیں ہوں. کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر ول ناٹ سالو اینی پرابلم. اب یہ اس کا لکھا ہوا میگزین، آج بھی آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. اور اب آپ اس میں دیکھیں کہ اتنے بڑے لیول پہ آ کے ایک بندہ اتنی ڈیگریڈنگ زبان استعمال کر رہا ہے تو اس سے اس کی انٹینشنز کس حد تک کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ پلیبیسائٹ اگر ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا ایڈوانٹیج ہے، انڈیا کا نہیں ہے. تو وہ تو اسٹیٹ آف انڈیا کا ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی انڈیا کو ادھر رہنا چاہیے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہونے ہیں، امید ہے کہ نہرو جیت جائے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس لیے نہرو کو ہاتھ سے نہیں نکلنے. لیکن وہ جو ایگریمنٹ ہے لیاقت علی خان کی زندگی میں نہیں ہوا، وہ بعد میں جا کے ایوب خان کے زمانے میں. جی ایوب خان کے زمانے میں وہ. اچھا یہ تو اس نے پہلا آرٹیکل لکھا، یہ جون 1951 میں کوریا میگزین میں شائع ہوا. اس کے بعد میں اس نے ایک دوسرا آرٹیکل لکھا کہ اینیدر کوریا. دوسرا آرٹیکل اس نے کہا اینیدر کوریا، اور یہ آرٹیکل پاکستان کے بارے میں تھا. جس طرح آر وی لوزنگ انڈیا، اس نے انڈیا کی فیور میں لکھا. اب اس نے لکھا اینیدر کوریا، اور اگر اس آرٹیکل کو آپ کریٹیکلی پڑھیں تو یہ اس نے پاکستان کے خلاف لکھا. اینیدر کوریا کا مطلب یہ تھا کہ کورین وار شروع ہوئی اور اس کے بیچ میں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور رشیا اور امریکہ اگر کبھی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ملٹری کانفلکٹ میں کلوزسٹ آئے ہیں تو وہ کورین وار میں آئے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اینیدر کوریا بن جائے پاکستان. اس نے کہا کہ پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے اور کشمیر مسلمانوں کا ہے، اور اگر کشمیر کی بات ہوئی تو پوری مسلم ورلڈ اس کے بیچ میں انوالو ہو جائے گی، اور پھر یہ جنگ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے. اس نے بڑی ایک نا اس کے بیچ میں وہ پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر کشمیر کی ریزولوشن ہو گئی اور کشمیر کا کوئی فیصلہ ہو گیا اور کشمیر میں پلیبیسائٹ ہو گئی تو بہت بڑی جنگ لگ جائے گی. یہ اس کا پریمبل تھا اس آرٹیکل کا اینیدر کوریا. اور پھر اس نے کہا کہ پانی کا مسئلہ ہے نا، تو پانی کا مسئلہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اس نے کہا پانی کا مسئلہ تو نہ پولیٹیکل ہے نہ ریلیجیس ہے، اور کشمیر اور پانی کا مسئلہ تو ٹیکنیکل اور فائنینشیل ہے. اس نے کہا اس لیے انجینئرز آ جائیں، بینکس آ جائیں، بیٹھ کے فیصلہ کریں، باقی کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. یعنی اس نے سوشل سائنٹسٹ کو بھی بیچ میں سے نکال دیا، اس نے اینتھروپولوجسٹ کو بھی نکال دیا، اس نے نارتھ ساؤتھ پولیٹیکل گروپس کو بھی نکال دیا، اس نے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو نکال دیا جو امپیکٹ ہوتے تھے اس پورا جو انہوں نے اوپر اپنے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے دریاؤں کو ڈیولپ کرنے کی. اگر تھوڑا سا پھر ہسٹری میں جائیں تو 1850 سے آنورڈ سندھ جو ہے وہ اس چیز پہ چیختا رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کینال کے پروجیکٹ شروع کیے تو سندھ ڈیلٹا کے اوپر نقصان ہونا شروع ہوا. سندھ ڈیلٹا میں جو پانی آتا تھا اس سے پانی کم ہوا. اس وقت یہ 1850s میں نا ہر سال مونسون کے بعد سندھ کی زمین بڑھ جاتی تھی، سمندر کے بیچ میں مزید مٹی جاتی تھی اور زرخیز مٹی جو ہے وہ سمندر کو کور کر دیتی تھی. تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ انوائرمنٹ قدرت کا بنایا ہوا ہے. یعنی آج آپ دیکھیں وہ دبئی والوں نے پروجیکٹ کیا ہے، انہوں نے سمندر کے بیچ میں جزیرے بنائے. ان سے جا کے پوچھیں جزیرہ بنانے کی پر ایکڑ کاسٹ کتنی ہے. یہ قدرت آپ کو یہاں پہ بنا کے دے گئی تھی. یہ تو پوری جو موجودہ پاکستان اور سندھ، یہ جو پوری خطہ ہے جو زمین ہے، یہ تو بنائی دریاؤں نے اور دریا بنا رہا تھا اس کو. تو جب اوپر سے پانی آنا بند ہوا نا، جب نہروں میں، کیونکہ مادھو پور سب سے پہلا ان کا تھا جو انہوں نے کینال راوی سے نکالی تھی، وہ سب سے بڑا ان کا پروجیکٹ تھا اریگیشن کا. اس کے بعد میں ان کا نیکسٹ جو ہے وہ سرہند کینال کا پروجیکٹ تھا،
اور یہ سارے پروجیکٹ انہوں نے کیے تو سندھ کو پرابلم ہوئی. اور اس وقت سے ڈاکیومنٹڈ ہے یہ رسول بخش پلیجو کی آپ کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے بڑا مطلب ہے کہ ڈیٹیل ہسٹری دی ہوئی ہے کہ کس کس موقع کے اوپر کیا کیا مسائل تھے, کس طرح سے اس وقت برٹش انڈیا کی گورنمنٹ تھی تو سندھ کی گورنمنٹ, اور پھر سندھ کو بامبے کے ساتھ جب انہوں نے انیکس کر دیا پریسیڈنسی میں تو اس وقت بھی بامبے کے تھرو یہ چیزیں جو ہے سندھ اپنے تحفظات جو ہے وہ پیش کرتا رہا. بڑی تحریک چلی. پھر جو یہ جو بھاگڑا ڈیم تھا آپ کا جو ستلج کے اوپر انڈیا نے بنایا, یہ برٹش کے زمانے میں جب پرپوز ہوا تو پھر اس وقت سندھ نے اس کی مخالفت کی. تو اس وقت رشوت کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یار تم اس کی مخالفت نہ کرو, ہمیں تمہیں کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں. تو انہوں نے سکھر براج, بدو براج, کوٹری براج کی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی کچھ نہ کچھ بنا دیں گے تو اس لیے یہ ہمیں بنانے ہیں. وہ ایک طرح کی انہوں نے رشوت دی. لیکن سندھ اس کے باوجود بھی یہ بھاگڑا ڈیم کو اپوز کرتا کہ یہ ڈیم بناؤ گے تو ہمیں نقصان ہوگا. اور نقصان وہ غلط نہیں کہتے تھے. آج بھی آپ سائنٹیفک ماڈل رن کر کے دیکھ لیں نقصان بنتا ہے. اور باقی تو چھوڑیں, وہ ڈیلٹا جو سمندر کو دفن کر کے مٹی بنا رہا تھا, آگے زمین کریٹ کر رہا تھا, آج ادھر سمندر جو ہے اس ڈیلٹا کو کھا کے تو سمندر آ گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ حقائق ہیں سائنٹیفکلی آپ ان کو جو ہے. اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں کہ کن حالات میں سندھ طاس معاہدہ بنا اور اس وقت ایوب خان کو کیا جلدی تھی, پاکستان میں اور کون سے نقطہ نظر تھے 1960 میں, وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. اچھا, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا 1951 میں واپس جانا. ٹھیک. للی اینسل کے یہ 2 آرٹیکل ہو گئے. وہ 2 آرٹیکل تھے. ایک میں اس نے کہا کہ انڈیا کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. دوسرے میں اس نے کہا کہ کشمیر کی جو ہے وہ آزادی کی بات نہیں کرنی تاکہ انڈیا کے اگر ہاتھ سے نکل گیا تو جنگ ہو جائے گی اور جنگ میں مسائل ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ جو ہے نا یہ دریاؤں کو ڈیوائڈ کرو ہوگا. اب یہ جو اس کی سجیشنز تھیں یہ پھر اس نے بھیج دی ورلڈ بینک کو. ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت یوجین بلینک. اس نے کہا کہ جی میں نے دونوں ملکوں کے پرائم منسٹر کو مل لیا ہے اور ادھر جو ہے بہت اچھی ہماری بزنس اپرچونیٹی ہے, تو اب آپ ادھر جاؤ اور بات چیت کرو اور ان کو کنونس کرو کہ یہ دریاؤں کو ڈیوائڈ کر دیں اور ہندوستان اپنے دریا بنائے. ہم اس کو ٹینیسی ویلی, اس نے ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا نام دیا کہ اس ماڈل کے اوپر ہم دونوں ملکوں میں جو ہے نا وہ بنا دیں. اب اس پہ امریکن کمپنیز کو بزنسز ملتے تھے. امریکہ کے اور انڈیا کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے وہ الائن ہوتے تھے. تو اس کے اوپر اس نے ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ. اچھا, اب جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے, اب آپ ذرا ٹائم لائن دیکھتے جائیں. جون 1951 للی اینسل کا پہلا آرٹیکل آتا ہے کولیر میں. اگست 1951 میں اسی سال اس کا دوسرا آرٹیکل آتا ہے کولیر. سپٹمبر 1951 میں ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہندوستان اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کو خط لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا یہ جو پانی کا جھگڑا ہے اس میں ثالثی کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ اگر مجھے جو میں اپنے آفیسز جو ہے وہ آفر کرتا ہوں کہ ادھر آ جاؤ. اب ستمبر میں وہ کسی قسم کا کوئی فارمولا پیش نہیں کرتا کہ کس فارمولے کے تحت یہ, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں ثالثی کرتا ہوں. لیاقت علی اگریز اور پھر نہرو آلسو اگریز کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ ثالثی کریں. اب فارمولا ابھی تک کوئی نہیں آیا. پوائنٹ آف ویو ان کو پتا ہے لیاقت علی کا, اس لیے وہ فارمولا نہیں دیتے. اگلے مہینے اکتوبر 1951 میں لیاقت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے راولپنڈی میں لیاقت باغ میں. 16 اکتوبر کمپنی باغ تھا جو لیاقت باغ بنا, وہاں پہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے 3 ہفتے بعد 4 کے 5 اکتوبر یا پتہ نہیں 4 کے 5 نومبر یا 3 نومبر کو اس طرح کی ڈیٹ ہے, اس پہ ورلڈ بینک اپنا فارمولا لے آتا ہے. اب لیاقت علی کو راستے سے ہٹ گیا نا, جس کے بارے میں للی اینسل لکھ کے گیا تھا کہ وہ بہت سوام ہے. لیاقت علی کے ہٹنے کے بعد پاکستان میں ویسی پولیٹیکل کیاس شروع ہو جاتا ہے. اس کی بھی ہسٹری پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ کیا کس طرح سے کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے. کسی کہتا تھا کہ میں اپنا جو شیروانی ہے وہ دیش سے بدلتا ہوں, پاکستان میں وزیر اعظم پہلے بدل جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ملک کی قیادت ہی کوئی نہیں ہے اور اب وہ فارمولا آ جاتا ہے ورلڈ بینک کا. ورلڈ بینک اپنے فارمولے میں کیا لکھتا ہے؟ ورلڈ بینک اپنے فارمولے میں, اچھا لیکن اس سے پہلے للی اینسل کی ایک بات جو ہے وہ کرنی بڑی ضروری ہے جو اس نے اگست والے اپنے ایشو میں کی. اس نے اپنے اگست والے ایشو میں لکھا کہ پاکستان اگر اپنا یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاتا ہے تو پاکستان کی بہت اسٹرانگ لیگل پوزیشن ہے. اور وہ لیگل پوزیشن کیوں اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ دنیا
اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے کہ اگر آپ پہلے سے کسی سورس کا پانی استعمال کر رہے ہیں اور آپ پرانے یوزر ہیں اس کے، تو کوئی اور بندہ اس سورس سے پانی لے سکتا ہے صرف اتنا کہ آپ کا جو یوز ہو رہا ہے اس کو کسی قسم کا کمی نہ آئے۔ اب یہ جو 3 دریا پاکستان میں آ رہے تھے، پاکستان ان 3 دریاؤں کا پانی استعمال کر رہا تھا، اور اس کی آپ نے جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ جی میں تو پہلے سے استعمال کر رہا ہوں، آپ نے ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اب ثبوت کیا تھا کہ نہریں کھدی ہوئی ہیں، ہیڈ ورک بنے ہوئے ہیں، ہیڈ ورکس کا ریکارڈ برٹش کے زمانے سے نوٹڈ ہے، کتنا پانی آیا، کتنی دیر کینال چلی، کس فارور کو کتنا پانی ملا، وارہ بندی کے ریکارڈ، نہروں کے ریکارڈ، تو بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ پاکستان اپنا پرائر یوز اسٹیبلش کر سکتا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں، اور پھر کورٹ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی ایکسیپٹ کہ وہ انڈیا کو کہ جی ٹھیک ہے یہ اتنا پانی استعمال کر رہے ہیں، آپ اتنا پانی نہیں روک سکتے، اس سے اوپر اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو آپ روک لیں۔ تو پاکستان کا تو کیس بہت اسٹرانگ تھا، اور پاکستان نے لکھا، اور بیسیکلی اگر یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو پاکستان یہ کیس جیت جائے گا، پاکستان یہ کیس جیت جائے گا۔ اور اگر اس وقت ہم ریلینتھل کے آرٹیکل پڑھ کے کورٹ میں چلے جاتے تو آج وہ دریا پاکستان میں بہ رہے ہوتے، آج ہم ان دریاؤں کے پانی کو آبی جاریت نہ کہہ رہے ہوتے، آج ہم ان دریاؤں کے پانی کو مونسون کہہ کے ویلکم کر رہے ہوتے، آج ہمارے کسان جو ہیں وہ اس پانی سے اپنی نہریں چلا رہے ہوتے، اس پانی کے بیچ میں آج ہماری جو ہے وہ کشتیاں چل رہی ہوتی، اس پانی کے بیچ میں آج ہماری جو ہے وہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا، لیکن آج ہم اس کو جو ہے وہ آبی جاریت سمجھ لیں۔ تو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آئیں کہ جب خواجہ ناظم الدین کی حکومت گئی جی، وہ بوگرا گئے اور فیروز خان نون آخری وزیر اعظم تھے، اس کے بعد پھر تختہ ہو گیا اور اسکندر مرزا نے ماشاء اللہ لگا دیا، 20 دن ان کی حکومت تھی، اور پھر ایوب خان آ گئے اکتوبر 58 میں، تو اس کے تقریباً سال ڈیڑھ بعد جو ہے کراچی میں یہ معاہدہ ہوا، تو اس وقت اس کے کوئی پاکستان میں کوئی اس سے مختلف کوئی سوچ رکھتا ہے؟ جی کافی لوگ سوچ رکھتے تھے، اور اس وقت ہی نہیں، اس سے پہلے بھی جو ورلڈ بینک نے جو فارمولہ دیا تھا نا، جو نومبر 1951 میں فارمولہ آیا، اس فارمولے کی پہلی شیٹ کیا تھی؟ اس میں پہلی شیٹ انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں پرانے استعمال کی بات ہی نہیں کریں، اچھا، جو پرائر یوز ہے، یعنی ہم اسی وقت ورلڈ بینک جو سب سے مضبوط دلیل، جو سب سے مضبوط ہماری دلیل تھی، وہ ورلڈ بینک کی پہلی شیٹ نے کہا کہ میں پرائر یوز کی بات نہیں سنوں گا، اور ہم مان گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت جو لوگ ایک آپ کے حصے کا پانی ہے اور ایک وہ پانی جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لیگل لینگویج میں نا، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو تھوڑا بہت ہوں اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں 2 قسم کی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں پرائر یوز، دوسری ہے پرائر اپروپریشن۔ اپروپریشن کا مطلب ہے کہ میرے حصے کا پانی میں استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، وہ لیکن یہ میرے حصے، یہ آپ کا بجٹ ہے، آپ اس میں کتنا خرچ کرتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ الگ کہانی۔ دوسرا پرائر یوز کہ میں خرچ کتنا کر رہا ہوں، تو آپ تو پرائر یوز ثابت کر سکتے تھے، آپ نے تو پرائر اپروپریشن نہیں، پرائر یوز ثابت کرنا تھا، اور آپ کے پاس تو پرائر یوز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے لیگلی، تو آپ نے وہ سرنڈر کر دیا، آپ نے وہ سرنڈر کر دیا، اور اس کے بدلے آپ نے کیا کیا؟ یاد ہوتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر آتے اور آپ کہتے ہیں ہاں بھی آپ یہ چیز کیوں کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس چیز کو سرنڈر کرتے ہیں تو what do we gain؟ تو اس کے مخالف کون تھے؟ اس کے مخالف اب مجھے زیادہ ڈیٹیل تو نہیں پڑتا، بیوروکریٹس میں سے مسعود خضر کور صاحب تھے جو اس کے مخالف تھے، اور وہ کافی ووکل بھی تھے، اور سیاستدانوں میں مس فاطمہ جی جو اس ٹریٹی کے جنہوں نے مخالفت کی، اور جب یہ ساری چیزیں بن گئی، اب ایوب خان کو جس وقت یہ ٹریٹی سائن ہونے لگی تھی تو کسی نے کہا کہ بھائی انہوں نے وہ ساری چیزیں تو لے لی ہیں، کیونکہ پاکستان کے بیچ میں یہ سوچ ایسا نہیں کہ نہیں تھی، کچھ لوگ تھے لیکن ان کو سپریس کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک مطلب ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو وہ سپورٹ کرتے تھے ٹاپ لیول کے اوپر، امریکن بیوروکریسی اور برٹش بیوروکریسی اور برٹش گورنمنٹس، جن کو مطلب ہے کہ وہ بڑے بڑے پروٹوکولز دیتے رہے بعد میں، وہ کیوں دیتے رہے؟ کیونکہ ان کو نہرو کی طرح کی سوچ رکھنے والا پاکستان میں بھی ایک مل گیا جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرتا تھا، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کا کیا نقصان ہے، اس نے صرف یہ دیکھا
کہ مجھے آج کیا جیب میں ملنے لگا ہے. ابھی مثلا میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ لیں $1 بلین کا قرضہ آپ استعمال کریں اور اس کی واپسی وہ بھائی صاحب جا رہے ہیں نا ان کا پوتا کرے گا, تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی وہ $1 بلین کا قرضہ لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس کے پوتے نے دینا ہے, آپ کے بھی پوتے نہیں, وہ کسی تیسرے بندے کے پوتے نے دینا ہے. جب یہ معاہدہ ہوا 60 میں جی تو ہم نے پیسے لیے اور دریا دے دی تھی. پیسے نہیں لیے جی, قرضہ لیا. پیسے لینے میں اور قرضہ لینے میں بڑا فرق ہے. صحیح. اس وقت دیکھیے جی بات یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے ایوب خان کو کہا کہ بھائی تم کون سی ٹریٹی سائن کرنے جا رہے ہو, دریا تو وہ پہلے سے روک چکے ہیں. ابھی بھی اگر تم کہو کہ میں ٹریٹی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 3 دریا انڈیا کے ہیں, بھلے انہوں نے روک لیے ہیں, بھلے انہوں نے روک لیے ہیں, لیکن کم از کم ہمارے پاس ہمارا کلیم رہے گا ان دریاؤں کے اوپر. لیکن اگر تم نے ٹریٹی سائن کیا تو ہم تو کلیم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو وہ ہو گیا. تو ایوب خان کی یہ بات وہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تک پہنچی, تو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے ایوب خان کو کہا کہ دیکھو دریا انہوں نے لے لیے ہیں نا, تو تم جنگ کر کے واپس لے لو, اور اگر جنگ کر کے واپس نہیں لے سکتے تو کہتے جنگ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا, لیکن اگر تم یہ دریا ٹریٹی سائن کر دیتے ہو تو میں تمہیں اتنے $1 بلین دے دوں گا تاکہ تم اپنے ڈیم کھڑے کر لو. اب وہ جو 2 ڈیم انہوں نے کھڑے کرنے تھے, مین منگلا اور تربیلا, ٹھیک ہے, جو اس ٹریٹی کے بیچ میں آئے تھے, جن کو یہ اس زمانے میں انہوں نے ریپلیسمنٹ ورکس کا نام دیا تھا. وہ یہ جو لنک کینالز تھیں اور یہ ڈیمز تھے. تو ایوب خان کو وہ پیسہ نظر آیا. وہ بیچارہ ایک میڈیوکریسی فیملی کا بچہ تھا, لائق تھا, اس لیول پہ پہنچ گیا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بھوک اتر گئی ہے لیکن آنکھیں نہیں بھری, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وہ ظرف زیادہ نہ ہو نا تو پھر آپ کے پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کریکٹرز آپ کو ہسٹری میں ملیں گے. تو ایوب خان نے بھی کچھ اسی قسم کا مظاہرہ کیا اس وقت, کہ اس کو وہ جو پیسہ نظر آیا نا, اس نے کہ بس یار پیسہ آ رہا ہے, پیسہ آنا چاہیے. اور اس نے پھر ان تمام لوگوں کو شٹ اپ کالز دینی شروع کی جو اس کو مخالفت کر رہے تھے. اس نے کہا کہ نہیں دیکھو ہمیں پیسہ ملے گا, دیکھو ہمیں پیسہ ملے گا. اور مسعود خضر پوش واز ون ووکل بیوروکریٹ. اب ظاہر وہ مارشل لا بھی تھا اور سارا کچھ تھا, تو لوگ ڈرتے بھی تھے, اتنے ہی تھے. لیکن خضر پوش صاحب کے بارے میں میں کہیں سے پڑھ رہا تھا, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ایوب خان نے ان کو کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھو, نہیں تو میں تمہیں دیوار کے سامنے کھڑا کر کے گولی مروا دوں گا, بلکہ گولی میں تمہیں خود مار دوں گا. دوسرا جو موسٹ ووکل اپوزیشن تھی اس کی پولیٹیشینس کی طرف سے جو آئی وہ مس فاطمہ جناح. وہ بعد میں پھر انہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا. دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں, یہ ریٹورک اس وقت بھی جو ہے نا انہوں نے بنانا شروع کر دیا تھا کہ جو اس کی مخالفت کرے گا وہ غدار ہے. یعنی آپ اپنے 3 دریا پاکستان کے انڈیا کے حوالے کر دیں تو آپ غدار نہیں ہیں, لیکن جو کہیں کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ پاکستان کا پانی ہے اس کو ادھر آنے دو, وہ غدار ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس ایگریمنٹ کے تحت جو آپ کے رائٹس ہیں وہ یہ آپ لے سکتے ہیں. تو ابھی جو ہمارے ہاں جیسے وہ ستلج کا پانی آیا ہے, یا ستلج میں ظاہر بیاس میں فلڈ آیا تو وہ بھی آ گیا, ادھر اوپر لداخ میں الچی ڈیم تھا اس کے اسپل ویز کھولے ہیں, تو تربیلا میں کافی پانی آیا ہے. تو ابھی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ جی راوی اور ستلج میں جو سیلاب آیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے. کیا یہ جو سیلاب کا جو پانی ہے اس کا کوئی بہتر استعمال ہو سکتا ہے ہمارے یہاں, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے میرے خیال میں 2 سوال ہیں. ایک کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا فیوچر کیا ہے, اور دوسرا یہ جو پانی آ گیا ہے یہ اب اس کا کیا کریں. اس کا پہلے تو میں ایک شارٹ ٹرم آنسر دیتا ہوں کہ اس پانی کا کیا کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو انجینئرنگ ورکس کیے گئے ہیں نا, انجینئرنگ ورکس ابھی دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جو مرضی انجینئرنگ کر لیں, قدرت ہے, اور آپ انجینئر طریقے سے دریا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دریا کا الٹیمیٹ کنٹرول قدرت کے پاس ہے. وہ 100 سال کے بعد اپنا زور دکھائے یا وہ 10 سال میں اپنا زور دکھا دے, وہ دریا کی مرضی ہے. اب انہوں نے جتنے اسٹرکچرز بنا سکتے تھے دریا کو ڈائیورٹ کرنے کے انڈیا میں اور پاکستان میں, ہاں میں ابھی فی الحال انڈیا کی بات کرتا ہوں کہ جتنے وہ اسٹرکچرز بنا سکتے تھے انہوں نے بنا لیے, جتنی وہ نہریں ڈائیورژن کی بنا سکتی تھی بنا لی.
وہ ایون ستلج کا پانی نکال کے یمنا دریا میں لے گئے کہ یہ بھی پاکستان کا پانی ہے، اب ہمارے کسی استعمال میں نہیں آ رہا تو وہ کچھ نہیں تو یہ یمنا کے رستے بہ کے بے آف بنگال میں چلا جائے، لیکن پاکستان کے بیچ میں سے یہ فلو نہ کرے، یہاں تک بھی انہوں نے کر دیا۔ لیکن قدرت اب بھی اتنی بڑی ہے کہ وہ جب اتنا پانی لے آتے ہیں کہ ان کے سارے اسٹرکچر جو ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے اور پانی زیادہ ہو جاتا ہے، نہ یہ نہروں میں نکال سکتے ہیں نہ یہ ڈیموں میں اسٹور کر سکتے ہیں، پنجاب میں ہریانہ میں اور پھر وہ پانی دریا نے تو رستہ بنایا ہوا ہے، وہ تو ملینز آف ایئرز پرانا رستہ ہے، دریا تو پھر واپس ادھر آ جائے گا، پھر جب ادھر آ جاتا ہے تو یہ اپنے حساب سے وہ ڈیم بنا کے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے دریا کو بند کر دیا ہے، بیچ میں گھر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو دریا کہتے ہیں بھائی جی یہ تو میری جگہ تھی میں تو آ گئی ہوں، تو پھر یہ روتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے نا بڑی ایک امیچور سی تھنکنگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے وارننگ نہیں دی، انہوں نے سیلاب کر دیا، وہ بھائی ان کے اپنے 300 گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں ستلج دریا کے ساتھ، اپنے ان کے 300 گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس قابل ہوتے، ان میں اتنی کیپیسٹی ہوتی، ان کے سسٹم میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی تو اپنے لوگوں کو نا وارننگ دے دیتے، وہ اپنے لوگوں کو وارننگ دینے جوگے نہیں ہے تو وہ ہمیں وارننگ دیں گے، مطلب ہے کہ آپ ان سے وہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے ہم بلیم شیم کر کے تو سیاست ویاست کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن ہم کیا کریں اب جو اچھا اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہر 3-4 سال بعد، ہر 3-4 سال بعد نہیں تو کم از کم ہر 10 سال میں ایک دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں ایک چیز جو ہر 10 سال کے بعد ہونی ہے، ہر سال بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اس کے لیے تیار بیٹھنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کم از کم ہم تو دریا کا رستہ، اچھا ٹھیک ہے وہ بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دریا کو بند کر، دریا کے اوپر ڈیم بنا کر ہم دریا کو بند کر دیے، ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی دریا بند نہیں ہو سکتا، دریا جب بھی چلے گا تو پھر اسی رستے سے چلے گا۔ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دریا کا کوریڈور ہے، دریا کا راستہ ہے، جو کہ بیسیکلی کچے کا علاقہ ہے اور وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتا، وہ حکومت کی زمین ہوتی ہے، اور آج بھی کاغذوں میں حکومت ہی کی زمین ہے، تو اس کے اوپر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان ادھر اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں، بدماش لوگ ادھر کالونیاں بنا رہے ہیں، مطلب جب تک یہ کرتے رہیں گے نا تو اس وقت تک وہ جو نارمل پانی آتا ہے نا دریا کا، اس کو آپ سیلاب کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دریا پہ جو ہم نے قبضہ کیا ہے یہ قبضہ واگزار کا ہے؟ جی جی وہ قبضہ جو ہے نا، اور دیکھیں کیونکہ ہر روز تو پانی نہیں آنا نا، آپ ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں، جو لوگ ادھر بیٹھے ہوں ان کو ری ایویلیکیٹ کریں، ان کو آلٹرنیٹ جگہ دیں اور ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکال دیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم گریجول اور ویل پلان پروسیس کے تحت آرام سے کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ جب آپ خالی کر لیتے ہیں دریا کی، تو اب آپ وہ جو دریا کا بیڈ ہے نا، سب سے بہترین حل اس کا کیا ہے کہ آپ اس کے بیچ میں فارسٹ لگائیں، فارسٹ جنگلات لگائیں، اس کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر بڑے درخت لگائیں، جیسے جیسے نیچے آتے ہیں تو آپ ادھر چھوٹی سپیسیز لگائیں۔ اور یہ آج کل کہ آپ کا کیا ماڈل ہوگا جنگلات کا، اس کے اوپر سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، بڑے بڑے آپ کو ایکسپرٹس مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کی سپیسیز آپ نے دریاؤں کے کنارے، پھر دریا کے بیچ میں اور حتیٰ کہ دریا کے بیڈ تک آپ نے لگانی ہے، جو حد سے کہ 5 سال کے بعد پانی آتا ہے تو اس پانی سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ کیا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب دریا کا ریلا آئے گا نا، ابھی تو وہ ریت کے اوپر سے بہتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ ہر چیز کو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے، ادھر یہ جنگل کے بیچ میں پانی پھنس جائے گا، جب پھنسے گا تو وہ پانی زمین کے اوپر کھڑا ہوگا تو اس کو جذب ہونے کا موقع وہ نیچے ریچارج کرے گا، وہ آپ کے ایکویفرس کو ریچارج کرے گا، اور آپ جو زیر زمین پانی کے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کا دریا ستلج ہے نا، یہ انڈیا کے بارڈر سے لے کے پنجنت تک، اس کے نیچے جو پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ کے تربیلا سے کوئی 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ ساری آپ اچیو کر سکیں جسٹ بائی پلانٹنگ فارسٹ۔ اب اگر مجھے کوئی کہے کہ بھائی تربیلا ڈیم جتنا ڈیم کھڑا کرو، جس کے لیے یہ پتہ نہیں چندے اکٹھے کر کے فارغ ہو گئے اور اتنا پیسہ نہیں، نہ کسی نے قرضہ دیا نہ کسی سے پیسے اکٹھے ہوئے، اب اس طرح کے اگر آپ نے صرف جنگل لگانا ہے کیا مسئلہ ہے؟ دریا کا انوائرمنٹ ہے، آپ نے صرف ادھر بیچ پھینکنے ہیں ایک پلان کے تحت، ایک پیٹرن کے تحت، اور وہ پلان اور پیٹرن بنانے کے لیے آپ کو ایک ایکسپرٹ کو تھوڑے سے پیسے دینے ہوں گے جو آپ کو پیٹرن بتا دے گا، آپ وہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد جگہ خود ہی، اور ہر سال وہ بڑا ہوگا، ہر گزرتے ہوئے سال کے بعد وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ آپ کا ڈیم ہر سال کے بعد جو سیلٹ کے ساتھ خراب ہوتا ہے، اس کی مشینری خراب ہوتی ہے، ادھر کیا ہے نیچر ہے، وہ ہر گزرتے ہوئے سال کے بعد جو ہے اسٹرانگ ہوگا۔ اب اس طرح کے فارسٹ آپ راوی میں بھی لگاتے ہیں، آپ ستلج میں بھی لگاتے ہیں کہ جب ادھر سے پانی ہے، یس وی ول ویلکم اٹ، اور انڈیا کچھ بھی کر لے
اس کو روک نہیں سکتا. اس کو روک نہیں سکتا بھائی, وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ان کے پاس جتنی کیپیسٹی تھی وتھ امریکن ہیلپ, وتھ امریکن ایڈ, وتھ امریکن منی, جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. اور جو ہم راوی میں اور ستلج میں جو گندا پانی ڈالتے ہیں, انڈسٹریل ویسٹ ہے, اس کو بند کریں. اس کو بند کریں. اچھا اس میں تو نہ ریئلٹی کا کوئی قصور ہے نہ انڈیا کا کوئی قصور ہے, وہ تو ہم خود کر رہے ہیں نا. تو پھر اس کو روکیں. دریاؤں میں سے پولوشن کا, انڈسکریمنیٹ پولوشن, اس کو ہم نے ہر صورت حل. اس وجہ سے اب پینے کا جو پانی ہے ظاہر ہے وہ جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے اس میں آرسینک اور دوسری وہ انڈسٹریل ویسٹ آ رہا. دیکھیں جی اس میں صرف انڈسٹریل ویسٹ نہیں آ رہا, اس میں آپ کا ایگریکلچر ویسٹ بھی آ رہا ہے جو کہ بہت ڈینجرس ہے. فرٹیلائزرس اور کیمیکلس. ایگریکلچر ویسٹ میں فرٹیلائزرز از مطلب ہے کہ اچھا تو نہیں ہے صحت کے لیے, لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے یہ کیڑے مار دوائیاں اور بوٹی مار دوائیاں, ان کا ریزیڈیو سارا کا سارا اس کے بیچ میں جاتا ہے. اور یہ جو کیڑے مار دوائیاں اور یہ اتنا بڑا جو بزنس آپ کا چل رہا ہے, جو اگین یہ ورلڈ وار میں وہ کمپنیاں جنہوں نے کیمیکل ویپنس بنائے, نرو گیسز وغیرہ بنائے, جب ورلڈ وار ختم ہو گئی تو ان کا بزنس ٹھاپ ہو رہا تھا. انہوں نے یار ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تو کیڑے مارتے ہیں بندے مارنے کے لیے. آج وہ دوائیاں بندے مار رہی ہیں, لیکن جو پبلک ہیلتھ کاسٹ ہے, ہیلتھ کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. بیماریاں, کینسر. وہ جو اسٹنٹڈ گروتھ کی بات ہوتی ہے پاکستان میں, وہ اسٹنٹڈ گروتھ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی تقریباً 80 to 90% رورل پاپولیشن وہی پانی پی رہی ہے جو آپ کے ایگریکلچر کیمیکلس کو لے کے زمین میں جاتا ہے, اسی کو وہ ہینڈ پمپ سے نکال کے پیتے ہیں. تو یہ سارے ملٹیپل پرابلم ہے. لیکن یہ جو آپ کا فارسٹ ہے دریا کے کوریڈور میں لگا ہوا, یہ نہ صرف یہ کہ اس آنے والے ریلوں کو روکے گا بلکہ ان کو ویلکم کرے گا. ہم اس کو آبی جاریت کے بجائے ہم اس کو سیلیبریٹ کیا کریں گے, بلکہ یہ جو فارسٹ اور جو بایوٹا ہوتا ہے نا, یہ پانی کو کلین بھی کرتا ہے. یہ ان کیمیکلس کو ڈیکمپوز کرتا ہے اور پانی کو کلین کرتا ہے. پھر سینڈ کے بیچ میں سے فلٹر ہو کے پانی زمین میں جاتا ہے. تو یہ وہ پانی بنتا ہے جو منرل واٹر والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ زمین میں ایسا پانی ملے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایکولوجیکل سروسز. اگر ہم ان دریاؤں کے کوریڈورس کے بیچ میں ایکولوجیکل سروسز کی ری جنریشن اور ریسٹوریشن کے پروجیکٹس کرنے شروع کریں, وہ پروجیکٹس بہت سستے ہیں. اس کے لیے آپ کو نہ قرضوں کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بہت بڑی بڑی مشینری کی ضرورت ہے. وہ ساری قدرت نے کرنے, آپ نے صرف ایک پلان کرنا ہے, تو اس سے آپ چل سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہو گیا اس چیز کا. دوسرا جو آپ نے فیوچر کی بات کی کہ انڈس بیسن ٹریٹی اور اس کا کیا فیوچر ہے, اس کے بارے میں بھی اگر ہم اپنے کارڈز کو صحیح پلے کریں نا, آج بھی ہمارے پاس کارڈز ہیں, آل دو کہ ہم نے بڑے اچھے اچھے کارڈز 1960 اور 50s میں ضائع کر دیا اپنے جو ہمارے پاس تھے, لیکن آج بھی ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے کارڈز ہیں. سب سے بڑا جو ہمارے پاس کارڈ اس وقت ہے وہ نالج بیس کا ہے. یعنی 1960s کی آپ کوئی ٹیکنالوجی اٹھا کے دیکھیں, آپ فون اٹھا کے دیکھیں, 1960 کا فون آج کا فون, 1960 کا ٹیلی ویژن آج کا ٹیلی ویژن, کوئی ٹیکنالوجی اٹھا کے دیکھیں, دنیا بالکل بدل چکی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی تھی, ڈیم, ڈیورجن, کینالز, یہ وہ براج 60s 50s بلکہ اس سے بھی پہلے پرانی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, برٹش نے ایک کام جو 1918 میں پہلا وہ جو ہے انہوں نے فل براج بنایا تھا سترائی کے اوپر, جس کے میں لوہے کے گیٹ شیپ لگائے تھے. کم از کم 100 سال پرانی ٹیکنالوجی. اس وقت نالج بیس کتنی تھی, کتابیں کتنی تھیں, گوگل پہ کتنے سرچ انجن تھے, اتنی سی نالج بیس تھی. جب آپ اتنے سے نالج کے ساتھ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ پھر 1960 کا ٹیلی فون بنے گا نا. لیکن جب آپ کی نالج بیس اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 1960 کا ٹیلی ویژن نہیں بنے گا, پھر اسمارٹ ٹی وی بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ 1960 کے لوگ بیوقوف تھے تو وہ ایسا ٹی وی بناتے تھے بلیک اینڈ وائٹ گول اسکرین والا. وہ لوگ بہت انٹیلیجنٹ تھے لیکن ان کی نالج بیس کام تھی. آج کے لوگ بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ اسمارٹ ٹی وی بناتے ہیں, فلیٹ اسکرین, اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے, اس کے بیچ میں دنیا جان کے جانا آپ. کیوں؟ کیونکہ نالج بیس بڑھ گئی. اب ہم کیا کریں؟ تو ابھی ہمارے پاس ہے نالج بیس. وہ چیزیں جو 60s میں کانسیپٹس ابھی ایوالو ہی نہیں ہوئے تھے, یا اگر ہوئے تھے تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ٹیکنالوجیز نہیں تھیں, یا فائنینشیل ماڈلز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے ان کے, آج وہ ساری چیزیں نالج بیس میں موجود ہیں. ہم نے اس نالج بیس کو اپلائی کرنا ہے اپنے ریور سسٹم پہ, اور اس میں جو ریور سسٹم کے اوپر جب آپ اس نالج بیس کو اپلائی کریں گے اور اس کے تھرو آپ اپنی واٹر اکانومی کے انجنس جنریٹ کریں گے, کیونکہ بیسیکلی دریا کی مینجمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, اٹ از آل اباؤٹ واٹر اکانومی. کوئی بھی ملک جو اپنے پانی کے اوپر
واٹر اکانومی کے اوپر اپنے آپ کو ماڈل کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک سال میں اتنے کیوبک میٹر پانی آتا ہے اور میں پر کیوبک میٹر اتنے ڈالر اپنی اکانومی میں ایڈ کرتا ہوں. تو اس فلاسفی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اکنامک انجن کو آگے نہیں رکھیں گے تو پیچھے آپ کی چیزیں پل نہیں ہوں گی. آپ پش کرتے رہیں گے، آگے انجن نہیں ہے تو وہ الٹیمیٹلی کولیپس کرے گا. تو آپ پہلے سب سے تو اکنامک ماڈل سوچیں جو آپ کو ماڈرن ورلڈ دیتی ہے، پھر آپ وہ ماڈلز اپلائی کریں اپنے ریورس کے اوپر. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی انڈس بیسن ٹریٹی ہے نا، اس کی مثال ایک ایسے مینول کی ہو جائے گی جو ٹائپ رائٹر کے لیے لکھا ہے. آج کوئی بندہ اٹھا کے ٹائپ رائٹر کا مینول نہ اس کو جلا رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی طریق چل رہا ہے کہ یار یہ لکھی ہوئی جو مینولز ہیں ان کو ختم کیا جائے، جلایا جائے، منسوخ کیا جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہ مینول ارریلیونٹ ہو گئے کیونکہ اب ٹائپ رائٹر نہیں ہے، اب لیزر پرنٹر ہے. تو یہ حساب انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بنی ہوئی ہے 1960s کی ٹیکنالوجی کے اوپر. یہ سپورٹ کرتی ہے ٹینیسی ویلی ماڈل کو، یہ سپورٹ کرتی ہے انجینئرس اور فائنینشیلس کو. یہ ماڈل تو فارمر کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. فارمر تو اس اتنے بلین ڈالر کے پروجیکٹ ہونے کے باوجود آج بھی وہ جو ہے نا وہ ایسے کئیاں مار کے بیلچے مار کے جو پانی کی ڈائیورژن کرتے ہیں. وہ یہ 21st سینچری ہے، وہ کئی مار کے بیلچا مار کے تو آج سے جو ہے 10,000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کا فارمر وہی کر رہا تھا. فارمر کے اینڈ پہ آج بھی 10,000 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. تو جب آپ ان ٹیکنالوجیز کو ریویمپ کر کے نئی ٹیکنالوجیز لگا دیں گے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہمارا جھگڑا کیا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ سندھ کہتا ہے کہ مجھے پانی کم ملا، پنجاب کہتا ہے کہ میں نے پانی زیادہ دے دیا. یہی جھگڑا تھا نا پنجاب سندھ کا. ہندوستان پاکستان کا کیا جھگڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار پانی چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں پانی روک لیں گے، ہم ایک اور ڈیم بنا دیں گے، کر دیں گے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم وہی 1960s 1930s کے ماڈل للی اینتھل کے پڑھائے ہوئے سبق پہ بھی تک چل رہے ہیں. للی اینتھل نے سبق پڑھایا کہ اگر پانی جو ہے، یہ بھی اس کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پانی دریا میں چل رہا ہے تو وہ ان یوزڈ ہے، اگر پانی سمندر میں چلا گیا تو ضائع ہو گیا. ہم آج بھی یہی سبق جو ہے اس کا رٹا مار کے نہ تو اسی کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. جبکہ دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ جدھر پانی آپ نے دریا کو روکا تھا اب ادھر پانی چلا دو، کیونکہ چلتا ہوا دریا آپ کی سوسائٹی میں زیادہ پیسہ پمپ کرتا ہے رکے ہوئے دریا کے نسبت. وہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کا کنیکشن سمندر کے ساتھ بحال کرو، کیونکہ جو ایکولوجیکل سروسز آپ کا ڈیلٹا اور دریا کا ماؤتھ اور سمندر اور فریش واٹر کا سنگم آپ کو جو ایکولوجیکل سروسز دیتا ہے، اس کی جو ڈالر ویلیو ہے اٹ از وے مور دین جو آپ کو کوئی ڈیم یا پیار بناتے ہیں اس سے زیادہ. اب اکنامک ٹرمز میں بات کر رہی ہے پوری ویسٹرن ورلڈ. امریکہ میں اس وقت، امریکہ اور یورپ میں ملا کے اس وقت ہر ہفتے ایک ڈیم ڈسمینٹل ہو رہا ہے، ہر ہفتے. یعنی انہوں نے وہ بھی جب پرانے نالج کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہی گول اسکرین والا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ترقی ہے. لیکن آج گول اسکرین والا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا، سب اسمارٹ ٹی وی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ماڈرن ٹرینڈ یہی ہے. آپ نے بھی وہ ماڈرن ٹرینڈ لے جائے. اب اس میں جو آپ کا سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے وہ ہے آپ کا اریگیشن سسٹم. آپ کا اریگیشن سسٹم میں آپ کو بس آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ کا میگنیچیوڈ بتاؤں. دریا سے جتنا پانی آپ نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں آپ فارمر کے کھیت میں پہنچانے کے لیے، اور کھیت میں پانی وہ استعمال ہوتا ہے جو پودے کے روٹ زون میں پہنچتا ہے. یعنی جو زون زمین کا تقریباً جو ٹاپ 9 انچز ہوتا ہے، اس ٹاپ 9 انچز میں جو پانی آتا ہے، جو اس کے اوپر ہے اور اوپر سے بخارات بن کے اڑ گیا، وہ پودے کو نہیں ملا. جو اس زون سے نیچے جذب ہو کے چلا گیا وہ بھی پودے کو نہیں ملا. جو نہروں میں ضائع ہو گیا وہ بھی پودے کو نہیں ملا. میں نے اس چیز کے اوپر کیلکولیشنز کی ہیں، اور اگر کوئی اور ایکسپرٹ ہے تو وہ بے شک میرے ساتھ آ کے اس کے اوپر وہ ڈسکشن بھی کر سکتا ہے. جتنا پانی آپ دریا سے نکلتے ہیں اس کا صرف 12واں حصہ یعنی 12% وہ پودے کے روٹ زون میں پہنچتا ہے، باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں سسٹم کی ایفیشنسی آپ دیکھیں. اور جو دریاؤں سے پانی آ رہا ہے 80% ہم زراعت پہ استعمال کرتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے. ہاں انسانوں کے لیے. اب دیکھیں اتنا آپ کا انفیشینٹ سسٹم کہ جو آپ دریا سے بیراج سے پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے اس کا صرف 12% پانی جو ہے وہ روٹ زون میں پہنچتا ہے. تو اتنے انفیشینٹ. یہ جو مدعا خارج فرسودہ جو زراعت کے اور اریگیشن کے نظام ہیں ان کو بدلنا ہوگا. اچھا اب ان کو بدلنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو آج کی ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں آج کا پتہ کیا ہے،
ابھی تو اریگیشن کی بات ہی نہیں کر رہا. جو کٹنگ ایج سسٹم ہے نا وہ اریگیشن کی بات نہیں کرتا کہ اریگیشن کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی دنیا میں سے. اب ایک نیا سسٹم آ گیا, بلکہ ایک سے مطلب ہے کہ نیا کانسیپٹ آ گیا جس کے اوپر سسٹم ایک سے زیادہ بن چکے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی بہت بنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اریگیشن کرنی ہے, آپ نے سوائل موئسچر مینجمنٹ کرنا ہے. کیونکہ جو پودا ہے نا اس کے اگر مٹی کے بیچ میں ٹوٹل آپ پانی بھر دیں گے نا تو پودے سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں, جلنے شروع ہو جاتے ہیں. سوائل موئسچر کا مطلب ہے کہ سوائل میں پانی بھی ہے اور ہوا بھی ہے. آکسیجن کے بغیر پودے کی جڑ جو ہے وہ منرلز ابزارب نہیں کر سکتی. تو پودے کی پانی جو روٹ زون ہے اس کے بیچ میں آکسیجن کا ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ اس کو ٹوٹل اریگیٹ کر دیتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے پودے کے سانس رک جاتا ہے. پھر پودا اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کچھ پانی جو وہ نیچے نکل جائے, کچھ ہوا میں چلا جائے مٹی میں سے, اور ہوا اور پانی دونوں کا مرکب رہ جائے. اس سے پھر پودا جو ہے وہ تھرائیو کرتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اب اس طرح کے سسٹمز آ گئے ہیں جو سوائل میں صرف اور صرف موئسچر دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سوائل موئسچر مینجمنٹ سسٹم. اور وہ سسٹم کو اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں. یعنی آپ وہ سسٹمز لگائیں, اور اگین آپ نے ایک دن میں یہ کام نہیں کرنا. آپ نے 150 سال لگائیں اپنے ان دریاؤں کو تباہ کرنے میں. تو آپ پلان کریں کہ آپ کو 20 سال تو لگیں گے نا اس کو ریسٹور کرنے میں, تو آپ 20 سال کا پلان کریں. اور پلان کرنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کوئی ایک کینال کمانڈ اٹھائیں, ایک کینال کمانڈ, ایک واٹر کورس, ایک سسٹم, کوئی آپ ایک باؤنڈری اٹھائیں اور اس میں آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے کینال بند اور سوائل موئسچر مینجمنٹ سسٹم فارمر کو دیں. اگر نہیں چلتا تو پھر آپ واپس کینال کھول دیں. لیکن اگر چل جاتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے آپ کینال کو بند کرنا شروع کریں. تو چیزیں تو ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر ہم آئندہ آپ سے پھر گفتگو کریں گے انڈس ڈیلٹا کے اور اس کی کراچی کے حوالے سے اور جہاں جہاں پانی کا مسئلہ ہے. لیکن آج کی ہماری گفتگو جو ہے اسی پہ ختم ہوتی ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.